بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الامین الخنین الکریم۔ سارے آباب درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قابل قدر احباب گرامی، دنوی اعتبار سے ہر آدمی اپنے آپ کو ایک کامیاب بندہ سمجھتا ہے۔ ہر بندہ جس مقام پر ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں باقی لوگوں سے بہر حال بہتر ہوں اور میں دوسرے لوگوں سے بڑی اچھی کنڈیشن میں ہوں اور میں بڑا کامیاب ہوں۔ لیکن کامیابی کا دار و مدار دارین کی کامیابی ہے، نہ کہ صرف اس جہان کی کامیابی۔ وقتاً ظاہراً تھوڑے عرصے کے لیے کوئی بندہ کامیاب ہے بھی تو وہ نہ ہونے کے مترادف ہے۔ کامیاب بندہ وہ ہے جو بندہ اس جہان میں بھی کامیاب ہو اور آئندہ جہان میں بھی کامیاب ہو۔ اور واضح بات ہے، ماں کے بطن سے کوئی بندہ بھی کامیابی کی سند لے کر نہیں آتا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتے اور برائی سے منع کیا کرتے، لیکن جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو بعد میں صالحین، پارسا، متقی، اولو العزم، صلحاء لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں۔ قرآن کریم ان چیزوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے یاد کرتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرتے رہنا۔ جس قوم کے اندر جب تک کوئی نیکی کا حکم دیتا رہتا ہے، برائی سے منع کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص کرم نوازی ان پر برساتا رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس بات سے انتہائی تنگ آ جائیں اور وہ کہیں کہ یہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، نیکی کو پھیلانا، لوگ نیکی کی بات کرنا، برائی سے روکنا، وہ اپنے لیے ایک مصیبت کا پھندا سمجھ کر چھوڑ دیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے، ایسی مصیبت نازل کرتا ہے کہ وہ مصیبت اس ساری قوم پر مسلط ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دعائیں بھی کرتے رہیں تو ان کی وہ مصیبت ٹلتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو جس کام کے لیے رب نے پیدا کیا تھا سارے ہی ایک ڈگر پر لگ گئے، سارے ہی ایک کام پر متعین ہو گئے، اور وہ یہ ہے کہ چنگے کام کا حکم چھوڑ دیا، برے کام میں سب ملوث ہو گئے۔ تو یہ ازل سے ہی طریقہ کار چل رہا ہے کہ اچھائی کا حکم دیا جائے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اب سنیے، جس کے اندر یہ باور کروایا گیا ہے کہ جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، اگر وہ دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو چھوڑو، ہم اپنی کھاری کا ہوکا دیتے ہیں اور ہمیں اپنے سے ہی تعلق ہے، دوسرے لوگوں کا ہم نہیں جانتے، ان کے بارے میں ذرا سنیے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک کشتی ہو، جس کشتی کے دو حصے ہوں، اوپر والے حصے میں بھی کچھ لوگ سفر کر رہے ہوں اور کچھ لوگ نیچے والے حصے میں سفر کر رہے ہوں، لیکن نیچے والے لوگ پانی لینے کے لیے اوپر والے حصے پر جاتے ہوں تو کشتی پانی کے اندر چل رہی ہو، نیچے والے یہ سمجھیں کہ ہم اوپر والے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، گاہے بگائے جاتے ہیں، بھئی ہمیں پانی چاہیے، کیوں نہ ہم اپنے ہی پانی کا کوئی میتھڈ بنا لیں، اپنا ہی انداز بنا لیں۔ وہ نیچے والے حصے میں ہی اس کشتی کو نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہی پانی آئے گا اور ہم بھر لیں گے، اور اوپر والے خاموش تماشائی بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرتے رہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ نقصان صرف نیچے والوں کا ہے یا اوپر والوں کا بھی ہے؟
فرمایا اگر نیچے والے خاموش تماش، کتنی سونی مثال حضور نے دی، اب کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن حضور نے تو ہر چیز سے پردہ اٹھا کر رکھ دیا اور بتا دیا اگر نیچے والے خاموش تماشائی بنے رہیں اور وہ کہیں کہ یہ کرتے رہیں، اگر سوراخ کرتے ہیں تو یہاں سے پانی آئے گا، لیکن جب وہ پانی آئے گا تو پھر ساری کشتی میں سارے کوئی ڈوب جائیں گے، خواہ وہ اوپر والے حصے میں رہتے ہیں یا خواہ وہ نیچے والے حصے میں رہتے ہیں۔ لہٰذا نیچے والے لوگوں کو روکنا ان اوپر والے لوگوں پر لازم ہے کہ ان کا ہاتھ روکیں اور انہیں سمجھائیں کہ اگر یہ تم کام کرو گے تو انجام یہ ہوگا، پھر ہم سارے لوگ یہ کسی مصیبت میں آ جائیں گے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں حضور نے فرمایا۔ ایک سرکار کا ارشاد گرامی ہے کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ کسی برے کام کو دیکھتا ہے تو اس برے کام کو ہاتھ سے روکا کرے، اگر ہاتھوں سے روکنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر زبان سے روک دے، زبان سے روکنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم دل میں اس کام کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، فرمایا اور یہ کمزور ایمان ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے دل میں بھی اس کو برا نہیں جانتا تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کے ہاں ایمان کوئی نہیں ہے، وہ خواہ مخواہ اپنی زندگی میں پھر رہا ہے، ایمان ہے ہی نہیں، برے کام کو دیکھ رہا ہے لیکن دل میں بھی محسوس نہیں کر رہا۔ اب سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ کسی بھی برے عمل کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، لیکن ہاتھ سے روکنے کے لیے بھی ان لوگوں کو حکم ہے جو لوگ صاحب اثر ہوں۔ اب دیکھیں نا، آپ بازار میں ہیں، بازار میں کوئی آدمی تاش کھیلتا ہے، کوئی آدمی شراب پیتا ہے، تو یہ آپ کے لیے، ہر عام خاص کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ جو اٹھے اور اٹھ کر جا کر اس کا گلے بان پکڑ لے، اسے کہے بھئی تو نے شراب پی ہے تو کیوں پی ہے، تو نے تاش کھیلا ہے تو کیوں کھیلا ہے۔ ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو با اثر ہیں، یعنی جس طرح ہمارے حکومت کی جانب سے ایک تھانے دار متعین ہوتا ہے، اگر وہ پوچھے گا تو وہ پوچھ سکتا ہے، عام آدمی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی اپنے ہاتھ میں اگر اختیار لے گا تو پھر شور و ہوگا زیادہ ہوگا، فساد برپا ہوگا، پریشانیاں زیادہ جنم لیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی پیغمبر آئے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا تھا، اس وجہ سے توڑ دیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو رب نے اختیار دیا تھا، اولو العزم پیغمبر تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دھات کے بنے ہوئے اس بچھڑے کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ تھے، ان کے پاس اثر تھا۔ حضور نے 360 بتوں کو توڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن سرکار نے اس لیے کر دیا تھا کہ حضور با اثر تھے۔ ہر ایرے غیر نتو خیرے کو یہ اختیار نہیں ہے۔ زبان سے سب سے پہلا درجہ ہے ہاتھ سے روکنے والا، ہاتھ سے روکنے کا اختیار ہر بندے کو نہیں ہے۔ ہاں، بازار میں، منڈی میں، گلی کوچوں میں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہر بندہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر با اثر ہے، وہاں کا وہی حاکم ہے، اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر وہ بندہ ہاتھوں سے روک سکتا ہے۔ تو المختصر دوسری بات ہے کہ زبان سے بندہ روکے۔ اب زبان میں بھی سب سے پہلا یہ درجہ نہیں ہے کہ بندہ زبان کھول لے تو اگلے کو گالی دے اور اس کو گلوچ دے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرے تو اس پر پورا اپنا تسلط جما کر، بلکہ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ موعظہ حسنہ، خوبصورتی سے اس بات کو سمجھائے۔ ممکن ہے کہ جو بندہ برائی کر رہا ہے اس کے علم میں ہی نہ ہو کہ یہ برائی ہے یا نہیں ہے، اسے سمجھ ہی نہ ہو، جب آپ اسے اشارہ کریں گے تو وہ بات سمجھ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین ماٹو ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، کافی دن ہو گئے ہیں اور میں بڑا پریشان حال ہوں، آپ دعا فرما دیں۔ حضور کی بارگاہ میں لوگ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج تو وقت آ گیا کچھ لوگ ان باتوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ نبی کی بارگاہ میں یا دیگر اولو العزم پیغمبروں کی بارگاہ میں یا ولیوں غوثوں کتبوں ابدالوں کی بارگاہ میں جانے کو یہ شرک سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ دعا فرمائیں میرے لیے کام آسان ہو جائے، میرا بچہ گم ہو گیا۔
تو حضور نے فرمایا ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اس کے بچے کو میں نے فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اور ابھی ابھی دیکھا ہے، میں آ رہا تھا، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو اس آدمی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جس کا بیٹا تھا 2-4 دن گزر گئے تھے، وہ اتنا پریشان حال تھا، اس نے جب بچے کا نام سنا وہ بھاگم بھاگ نکلا، نہ اسے دعا یاد رہی نہ اسے وہ کام یاد رہا، اور وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، بھاگم بھاگ جب نکلا تو حضور سمجھ گئے کہ اب یہ جا رہا ہے تو اس کے دل میں بے چینی اور بے قراری اور بے کلی بے تحاشی ہے، تو یہ کوئی کام کرے گا۔ حضور نے اسے بلوایا، سرکار نے فرمایا اسے بلاؤ، اسے بلا کر سرکار نے سمجھایا، فرمایا دیکھیے تمہارا بچہ گم ہو گیا تھا، اور تم اب جا کر دیکھو گے تمہارا بچہ کھیل رہا ہے، تو وہاں تم کھڑے ہو جاؤ گے تو تم اپنے بچے کو یقیناً کہو گے او میرے بیٹے، تو تمہارے اس لہجے کے اندر بہت ہی اپنے بچے کے لیے ایک بے کلی کا اثر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ تم بہت پیار اور محبت کی بولی بولو او میرے بیٹے۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، اپنا بیٹا کہہ کر نہ بلانا، بلکہ اس بچے کا نام لے کر بلانا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اس میں کیا حرج ہے، وہ ہے جو میرا بیٹا، میں اپنا بیٹا کہہ کر بلاؤں گا۔ تو حضور تو ساری حکمتوں کے سر چشمے ہیں، حضور تو ساری دانائیوں اور سمجھداریوں کے مصدر ہیں، منبع ہیں، ماخذ ہیں۔ حضور نے فرمایا او جانے والے تو سن، تو اگر وہاں پر او میرے بیٹا کہہ کر بلائے گا نا، تو ممکن ہے کھیلنے والے بچوں میں کوئی بچہ یتیم ہو جس کا باپ مدتوں سے فوت ہو چکا ہو، تو جب وہ یہ تیرے کلمات سنے گا تو اس کے دل کو اسی وقت تو دیکھے گا نہیں، لیکن وہ پاش پاش ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ تو اس انسان کے دل کی ڈھارس بندھانے کے لیے حضور نے کتنا خوبصورت حکم دیا۔ اب یہ نہیں کہ حضور نے ہر جگہ پر ہاتھوں سے ہی کام کیا، سرکار نے جو اپنی زبان سے کام کیا وہ بھی بے مثال ہے، وہ بھی لاجواب ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے بندہ روکے، اور تیسرا درجہ ہے کہ کم از کم بندہ دل میں برا جانے۔ دل میں بعض لوگ اتنے بے حس ہوتے ہیں، اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ ان کی بات نہ کیجئے، کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں، برائی ہوتی دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، برائی ہے ہو رہی ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ واقعی ایماندار ہیں؟ نہیں، حاشا وکلا، جو بندے دین کی دھجیاں اڑ رہی ہوں، دین کا مذاق بنایا جا رہا ہو اور وہ مسکرا رہے ہوں، ایسے لوگ حقیقت میں اسلامی معاشرہ کا جو حصہ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو اسلام کے لیے ایک کلنک کا ٹیکہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ایماندار ہیں تو وہ سمجھیں کہ برائی کا خاتمہ یہ نبیوں کا دیا ہوا ایک سبق ہے، اصول ہے۔ تو ماہ رمضان چونکہ اپنے دامن میں خیر اور برکت لے کر آیا، جن لوگوں کے پاس یہ پہلے فکر ہے، سوچ ہے، ایسی بصیرت ہے، وہ الحمدللہ کہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے انہیں بھی یہ باتیں اپنے پلے میں باندھنی چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اور یہی اسلام کا اصل مدعا ہے، اسلام یہی چاہتا ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہیں اور یہ لوگوں کے اندر خیر و برکت پھیلتی رہے، برائی سے لوگ منع کرتے رہے، اچھائی کا حکم دیتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا